میں آپ کو آج کی اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا مقصد صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ Before I start, I want to pay homage on behalf of the Armed Forces of Pakistan to the brave sons of soil of Khyber Pakhtunkhwa۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں کہ میرے یہاں آنے کا مقصد خیبر پختونخوا کے غیور عوام کے درمیان بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا احاطہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے غیور اور بہادر عوام کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں یہاں افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آیا ہوں کہ ہم سب نے مل کر خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد سے من حاصل قوم دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان بالعموم اور خیبر پختونخوا بالخصوص دہشت گردی کے ناسور سے نبرد آزما ہے، جس میں ہزاروں معصوم شہریوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، افواج پاکستان، پولیس اور FCC کے جوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی دھرتی کو سینچا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو خیبر پختونخوا میں جاری کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں آپریشن کا جائزہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ میں دلاتا ہوں اس سلائیڈ پہ 2024 کے دوران خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 14,535 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے۔ سال 2024 میں ان آپریشنز کے دوران 769 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جو کہ یومیہ 2.1 بنتی ہے۔ 2024 میں ان آپریشنز کے دوران خیبر پختونخوا میں 577 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں پاک فوج کے 272 بہادر آفیسرز اور جوان، پولیس کے 140 جبکہ 165 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ اسی طرح 2025 کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں رواں سال کے دوران اب تک 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40 آپریشنز یومیہ بنتے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 3.5 ہے۔ سال 2025 میں خیبر پختونخوا میں ان آپریشنز کے دوران 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی، جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز اور جوانان، پولیس کے 73 جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ اگر ہم گزشتہ 10 سالوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے دوران جہنم واصل کیے گئے خارجیوں کا تقابلی جائزہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ while the incident started increasing from year 2021 onwards, the response also went up and more number of Kharjis were killed during the subsequent years۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رواں سال جو خارجی مارے گئے ہیں، ان کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جو پچھلے سال مارے گئے تھے وہ اس سے پچھلے 9 سال میں سب سے زیادہ تھے۔ تو جہاں آپ کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی نظر آتی ہے، وہاں ریاست کی طرف سے افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسی، قانون نافذ کرنے والوں کا رسپانس بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اندھوناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خواب کے مکمل قریب پہنچ گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔